جتنے حالات ہیں آپ کے میرے مخالفت کے اندر جو چل رہے ہیں، پہلی بات یہ اللہ کے نظام کو تسلیم نہیں کر رہے، یہ نہیں یہ ہو جاتا، اس نظام کے بنانے کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، حکومتیں بھی میرے عزیزوں کھڑی ہو گئی، دنیا کے اسلامی ممالک بھی کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عورت کو اس کا حقوق ملنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو میں دے کے گیا اس سے بڑا کائنات کے اندر عورت کو حقوق ہی کوئی نہیں دے سکتا۔ اس حقوق کو عیسائیوں نے تسلیم کیا، اس حقوق کو یہودیوں نے تسلیم کیا۔ عورت تو عورت، مردوں کی بات ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری فوج نے اللہ اکبر ایسی بستی کے پاس سے گزرنا ہے، انہوں نے بستی کے احترام میں ارد گرد کے اندر ننگی عورتوں کو بنا سجا کے کھڑا کر دیا۔ بتا ہم کیا کریں؟ اپنا ایمان بچائیں کہ لایا ہوا محمد کا اسلام بچائیں۔ اللہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا اگر یہ بچ گئے، ان کا ایمان بچ گیا تو میرا لایا ہوا اسلام بھی بچ جائے گا۔ کیوں؟ بدر کے میدان میں کہا تھا اللہ یہ ہے تو تیرا اسلام ہے، یہ ہے تو تیری توحید ہے، یہ ہے تیری پہچان ہے، یہ ہے تیری الوہیت، ربوبیت، قدوسیت ہے۔ اگر یہ نہیں تو اللہ نہ اسلام نہیں، نہ تیری پہچان کوئی نہیں، نہ میری نبوت کوئی نہیں۔ نبوت کی پہچان کرانے والے صحابہ، خدا کی توحید کو بتلانے والے صحابہ، اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرنے والے صحابہ، اسی لیے اللہ نے ان کے کردار کو دیکھا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایک کو خواہ کوئی ہو جس نے ایک مرتبہ حضور کا دیدار کیا، جس نے کبھی بھی حضور کا دیدار نہ کیا، رحمت عالم کی صحبت میں بیٹھ کر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا صحابی کالنجوم، وہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کا دامن پکڑ لوگے اللہ اکبر قیامت کے دن میرے عرش کے سائے نصیب ہو جائیں گے۔ اب نظام ہے، اس نظام کو میرے عزیزوں تسلیم کرنا ہے، اس نظام کے اندر مین میخی نہیں نکالنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت لکھ کے پرچے میں لپیٹ دی کہ جاؤ جا کے میری فوج کو یہ سنا دو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ جاؤ سناؤ ان کو، ویحفظوا فروجہم، جاؤ ان کو سناؤ۔ جب یہ کر کے آیت کھولی، اپنی آنکھیں بند کر لی، سواریوں کے اوپر بیٹھ گئے، ناچ ناچ کے تھک گئیں، گا گا کے تھک گئیں، حسن و جمال کے جلوے دکھا دکھا کے تھک گئیں۔ جب آخری نبی علیہ السلام کا ان کے احترام میں سے، ان کے درمیان میں سے آخری نبی علیہ السلام کا صحابی نکلا، آواز دے کے کہنے لگی اتنا تو بتا جاؤ تمہاری آنکھوں کا نور کہاں چلا گیا؟ تم اندھے تو نہیں ہو، ہم ناچ ناچ کے گا گا کے تمہیں متاثر کر کر کے تھک گئے، لیکن تمہاری آنکھ نہ کھلوا سکے۔ تیرے ایمان پہ دڑارے کیسے ڈالیں گے؟ تمہارے ایمان کو ضائع کیسے کریں گے؟ ہم تو تمہاری آنکھ نہ کھلوا سکے، بتاؤ بتاؤ کیا ہے؟ ایک صحابی نے مڑ کے نہیں دیکھا، جاتے ہوئے کہہ دیا ہم نے پورا قرآن نہ سنا، سورہ بقرہ نہ سنی، پہلا پارہ دوسرا پارہ نہ سنا، 3 پارے نفل میں پڑھ کے نہیں آئے، 10 پارے پڑھ کے نہیں آئے، ہمیں قرآن کی ایک آیت سنی جس میں مالک کائنات نے ان آنکھوں کی نگاہ کو پر مذمت کر دی، ہم قرآن سن کے آئے۔ ساری دھاڑے مار مار کے رونے لگی، کہنے لگی قرآن کی آیت نے تمہیں اتنا متاثر کر دیا، اگر پورے قرآن پہ عمل کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اکیلے نہ جاؤ، اس بے پردگی سے نکالو، ہمیں اپنی چادروں سے ڈھانپ دو، اسی محمد کا کلمہ پڑھاؤ جس محمد کا کلمہ پڑھ کے تم باحیا ہو گئے ہو۔ اس نظام کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر گھر کے اندر بغاوت کرے گی میری بہن، گھر کے اندر بغاوت کرے گی میری بیوی، گھر کے اندر بغاوت کرے گی تیری میری ماں، تو میرے عزیزوں سے اسلام کی حقانیت کے بارے میں پردے کے فضائل نہیں بتانے، اسے پردے کے نقصانات نہیں بتانے، اسے یہ بتانا ہے اللہ اکبر یہ میک اپ، یہ نکھار، یہ سنگار میں نے پسند نہیں کیا، اللہ کا ترتیب دیا ہوا، اور اس نکھار کو، اس نصاب کو، اس نظام کو، اس سنگار کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی ماں بہنوں کی جھولیوں میں دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب برقع تجھے چبھے یا کاٹے، یا برقع تجھے خاندان میں، یا برقع تجھے اللہ اکبر دنیا کی روشن خیالی کے اندر شرمندہ کرے، تو نے یہ نہیں کہنا کہ مسلمانوں کا طریقہ، بلکہ یوں زبان سے کہنا یہ آمنہ کے لال کا دیا ہوا تحفہ ہے، قبول کر اس کو۔